اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان میں آج میں آپ کو جو بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑے مگرمچھ ہیں، جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، مریم صاحب ہیں، مولانا فضل مان صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، میں آج ان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $3 ارب لینے کے لیے پوری پاکستانی قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا گیا۔ یہ ابھی جو ساگدار معاہدے کرتے رہے ہیں، پھر آگے یہ نگران گورنمنٹ کرتی رہی ہے، پاکستانی قوم کو انہوں نے مہنگائی میں ڈبو دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے معاہدے کیے ہیں۔ ہمارے میاں صاحب ہیں جو اس وقت بھی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کے 1000 ارب روپے، 1000 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں۔ 1000 ارب ڈالر، $3 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کے آگے بھیج دیے گئے ہیں۔ میاں صاحب کے 1000 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کے 950 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں۔ مریم صاحبہ کے 7500 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں۔ حمزہ شہباز کے 885 ارب ڈالر کے ساتھ ہیں۔ 1000 ارب ڈالر جو میاں صاحب والا ہے، اس کو اگر پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے، جو اس وقت ڈالر 285 روپے کا ڈالر ہے، یہ ڈالر 3 روپے کا رہ جاتا ہے۔ 3 روپے کا۔ اگر یہ ڈالر 3 روپے کا ہو جائے تو پاکستان کی عوام خوشحال ہو جائے۔ پاکستان کی عوام بیرونی ملک جانا چھوڑ دے، لوگوں کی غلامی چھوڑ دے۔ جن لوگوں کو ہم سیاستدان بنا رہے ہیں، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ منتخب نمائندے ملک کا سسٹم چلائیں، ملک کا نظام چلائیں، منتخب نمائندے۔ یہ جو ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، منسٹر، جو پرائم منسٹر، جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، یہ منتخب نمائندے ہیں۔ یہ جن کے 1 کروڑ روپے کے ساتھ ہیں، وہ جب 5 سال گورنمنٹ میں رہتا ہے تو اس کے 15 کروڑ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تحقیقات ابھی کسی نے کی نہیں ہے۔ یہ سب چور ننگے ہیں، ان کی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اگر اسی طرح یوسف رضا گیلانی کے 650 ارب کے ساتھ ہیں، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے 1480 ارب کے ساتھ ہیں۔ 1480 ارب، 1375 ارب کے ساتھ، 75 ارب ڈالر کے ساتھ، ڈالروں میں ہے، اربوں میں نہیں، ڈالروں میں، روپوں میں، ڈالروں میں ہے، روپوں میں نہیں ہے، ڈالروں میں۔ 1350 ارب کے، 50 ارب ڈالر کے ساتھ جو ہیں خان صاحب کی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جس ملک کو اتنا لوٹ لیا جائے، وہاں پر تو ڈالر بڑھے گا۔ جب ڈالر بڑھے گا تو ہر چیز کا ریٹ بڑھے گا۔ جب ہر چیز کا ریٹ بڑھے گا تو غریب آدمی پر بوجھ آئے گا، غریب آدمی نیچے چلا جائے گا، امیر آدمی اوپر چلا جائے گا۔
جس کے پاس $1000 ہے، جب ڈالر 3 4 5 روپے بڑھتا ہے تو اس کا تو $4 5 ہزار بڑھ گیا۔ برادر سارا سسٹم تو ڈالر پہ ہے ملک کا۔ اگر ان لوگوں سے رقم لے کر واپس خزانے میں رکھی جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارا $1 وہ $350 کے برابر ہوگا۔ ہمارا $1 $350 کے برابر ہوگا۔ آج میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے لگی ہوئی، 7 جرنیل جن کا نام نہیں ظاہر کیا اس نے، 7 جرنیل $301 کے مالک، $301 کے مالک، $301 کے مالک ہیں۔ کسی نے اس ملک کو چھوڑا ہے؟ جس ملک میں ہماری سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج، ان سے گاڑیاں، ان سے پٹرول، ان سے فری بجلی کی یونٹیں واپس لی جائیں، تمام اس آدمی کو، جرنیل ہو یا وزیر اعظم ہو یا جسٹس ہو، یہ بڑی پوسٹیں ہیں ملک کی، اگر یہ ملک کے سربراہ ہیں، اگر یہ اتنا خرچہ کریں گے تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ ملک تو پیچھے آئے گا۔ برادر میں آپ کو بتاؤں، جب ایک جج عمرہ کرنے جاتا ہے نا، اس کے ساتھ کم و پیش اس کے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کئی اس کے ملازم ہوتے ہیں ساتھ۔ پتہ یہ چلتا ہے بعد میں یہ پورا جہاز جو ہے نا، یہ عمرہ کرنے گیا ہے، ایک جسٹس لے کے گیا ہے، یا ایک جنرل لے کے گیا ہے، یا ایک وزیر اعظم لے کے گیا ہے۔ ان لوگوں کا عمرہ 50 لاکھ میں پڑتا ہے۔ اگر یہ 50 جائیں تو 25 کروڑ گیا۔ ادھر بھی اعلیٰ ترین ریسٹورینٹوں میں ان کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں اتنا خرچہ کرنا چاہیے، نہیں گورنمنٹ کو اتنا چھوٹ دینی چاہیے ان لوگوں کو خرچہ کریں، لیکن کیا کریں؟ گورنمنٹ بھی اسی طرح ہے، جو منتخب نمائندے ہیں ہمارے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ وہ کون سا کام کرتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے خرچے پر کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے ساسوں کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے، ساسے اوپر لے کے جائیں گے، ملک نیچے آئے گا۔ اگر ہم اپنے ساسوں کو نیچے لے کر آئیں اور ملک اوپر جائے گا۔ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں، پاپولر جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی پاپولر جماعتیں ہیں، ان کا یہی نظام ہے۔ جب تک ہم ان کو روکیں گے نہیں، تب تک یہ رکیں گے نہیں۔ یہ اگر اللہ پاک نے کبھی تحریک افضل پاکستان کو ٹائم دیا، ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی بہت حضرت لوگ ہیں، وہ بھی بہت حضرت لوگ ہیں۔ یہ چودھری مہر ہے بونکڑ موڑ پہ، جناب میری، جس نے جناب میری کم از کم $1 کروڑ کا جلسہ کروایا چودھری شاہ علی صاحب کا۔ کیا مفاد ہے؟ کیا مطلب ہے اس کو؟ آج کل مطلب کے بغیر $1 نہیں نکالتا کوئی۔ 1 کروڑ کا خرچہ کیا انہوں نے، کم و پیش وہ $5 کروڑ کمائیں گے۔ 5 کروڑ وہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سے نکالا جائے گا۔ وہ 5 7 8 10 ہزار جو لوگ گئے تھے، وہ تو وہاں پر بریانی اور گوشت کھا کے آ گئے۔ اب اس حلقے کی عوام کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ پیسہ ہم سے نکلنا ہے۔ جب سیاستدان گاڑی سے گاڑی نکالتا ہے نا، کسی جلسے میں جانے کے لیے، کسی جلوس میں جانے کے لیے، تو وہ سب نوٹ ہوتا ہے برادر، وہ سب ہمیں دینا پڑتا ہے اپنی جیب سے۔ یہ اپنی جیب سے خرچہ کر دیجیے، ختم ہو جائے ان کا مال سرمایہ، ختم ہو جائے، ہمیں دینا پڑتا ہے۔ گھی کی مد میں، تیل کی مد میں، پٹرول کی مد میں، آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، پتی کی مد میں، صابن کی مد میں، کپڑوں کی مد میں، جوتوں کی مد میں، یہ سب کچھ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ہم ایسے تو نکال کے دے سکتے یہ لے لو۔ اب ہمیں ان تمام سیاستدانوں نے بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے۔
بھیڑ بکری ہیں۔ ہمارے ملک میں 360 آدمی ہیں، ان کو لٹکا دیا جائے جیسے چینل لٹکایا تو ملک میں امن قائم ہوگا۔ اگر میری زندگی رہی، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے غریب بہن بھائیوں سے، اللہ پاک نے کوئی ٹائم دیا تو پھر دیکھ لینا نظام سسٹم کیسا ہوتا ہے۔ میرا 1 MNA 2 MNA 3 MNA اسمبلی میں چلے جائیں نا، تمام جماعتوں کے MNA کے اسمبلی میں بیٹھنا مشکل ہو جائے، جو 20 ہزار کا لباس پہن کے جاتے ہیں، 50 ہزار کا لباس پہن کے جاتے ہیں، ان کو جوتے پڑے ادھر، عوام اسمبلی کے دروازے آگے آ جائے۔ بس ان لوگوں نے الیکشن اتنا مہنگا کر دیا کہ میرے جیسے لوگوں کی، جناب میری دیہاتی پولیٹیشن کی کوئی جگہ نہیں بنتی۔ اوپر سے تعلیم کی اتنی سخت پابندی ہے۔ تعلیم کو کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاؤ؟ تعلیم کہتی لوٹ لو، جب شعور ہی نہیں انسان کو، غریب آدمی کا، اللہ کی مخلوق کا ساس ہی نہیں ہے۔ تعلیم یہی کہتی ہے لوٹ لو، لوٹ کا جیب بھر لو۔ برادر کچھ خیال کریں، ان سیاستدانوں کو آئینہ دکھانا ہوگا۔ اب تو خیر الیکشن کا ٹائم چلا گیا، اب تو کاغذ نامزدگی کا ٹائم چلا گیا، مجھے تو کوئی امیدوار نہیں ملا کھڑا کرنے کے لیے۔ کسی نے میرے دروازے پر دستخط ہی نہیں دی کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں یہ غریب آدمی خود نہیں کھا سکتا، میں کہاں کھلائے گا؟ لیکن جب پاور آتی ہے نا، پاور میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جلسے پہ آنا ہے، اپنے گھر سے کھا کر آؤ، اپنی گاڑی میں تیل ڈلوا کر آؤ۔ میرے جلسے پہ آنا ہے، گھر سے کھا کر آنا ہے، تیل ڈلوا کر آنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک راہ راستے پر آ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرنا تو ملک نیچے 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 ہی جائے گا، اوپر نہیں آئے گا۔ یہ ملک اوپر نہیں آئے گا۔ لاؤ میاں صاحب کو، میں دیکھتا ہوں کیسے ملک کو جناب میرے سنبھالتے ہیں۔ آگے سے زیادہ لتر پڑیں گے میاں صاحب کو، جیسے پہلے 16 ماہ گورنمنٹ کی ہے نا۔ اگر اتنے جناب میری یہ سمجھتے نا کہ ہم بڑے جناب میری لیڈر ہیں بڑے، جب تک اس ملک میں ڈالر کو 50 روپے سے نیچے نہیں لانا تب تک اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کی جرت نہیں ڈالر کو نیچے لے کر آنا، یہ تحریک افضل پاکستان کی جرت ہے۔ انشاءاللہ تحریک افضل پاکستان کو 15 دن گورنمنٹ دیں، یہ ڈالر کو میں پاکستانی قوم کے پاؤں میں رول دوں گا، بشرطے عدلیہ، فوج، تمام دارے میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ 15 دن میں یہ ڈالر کو میں پاکستانی قوم کے پاؤں سے رول دوں گا۔ یہ پاکستانی قوم زمین پہ گرے ہوئے ڈالر کو اٹھائے گی نہیں، اس کی ویلیو نہیں رہے گی۔ جب تک یہ میر سیاستدان رہیں گے ڈالر اوپر جائے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ خان صاحب نے کوئی اپنے فن سے یا اپنے کردار سے، یہ کوئی اپنے کام سے یا اپنی کارکردگی سے اتنی پاپولر نہیں ہوئے، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خان صاحب نے تقریباً 1,25,000 اپنے دور میں اپنی گورنمنٹ کے دور میں 1,25,000 شخص کو گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ دی ہے۔ 35,000 روپیہ تنخواہ اس نے گورنمنٹ کے خزانے سے دی ہے۔ وہ اپنا کام بھی کرتے تھے، دن بھر خان صاحب کی ویڈیو بنا کر وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تھے۔ ایک دن میں جب 1-2-3 لاکھ پوسٹ لگ جاتی ہے، جو لوگ نہیں بھی خان صاحب کے پاس جانا چاہتے تھے وہ بھی خان صاحب کے پاس آ گئے، وہ بھی خان صاحب کے ہمدرد بن گئے۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔